وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ یہ قصہ ایک چرواہے کا ہے۔ انبیاء کرام کے عہد میں بکریاں چرانے کا منصب بڑا باعزت اور باعظمت منصب تھا۔ ماضی میں اولو العزم پیغمبروں نے بکریاں چرائیں اور گلے بانی کی خدمت انجام دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے خسر حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کے جہیز میں ہزاروں بکریاں دی تھیں۔ انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں۔ سید الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ منصب نبوت اور رسالت اگر بادشاہوں، حکیموں، صاحبان علم و فن کو عطا ہوتا تو خدا کی عطا کا اندازہ کیسے ہوتا؟ تہی دست، بے سر و سامان اور بے سہارا کو معلم انسانیت، مدبر و حکیم اور دنیا کے نظم و نسق کا مالک بنا دینا ہی وہ وہبی انعام ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بکری چرانے والوں کو نبوت عطا فرما کر انسانوں کی گلے بانی اور حقوق انسانی کا عظیم شرف عطا فرمایا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ اللہ سے مناجات کر رہا تھا۔ دید موسیٰ یک شبان را برا، کو ہمی گفت خدا اے الہ، اے میرے معبود، اے میرے خدا تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھ پاؤں تو تیرا خدمتگار بن جاؤں۔ تو کجائی تا شوم من چاکرت، چارو قط دوزم کنم شانہ سرت، میں تجھے پاؤں تو تیرا خدمتگار بن جاؤں، تیرے جوتے شکستہ ہو جائیں تو سی دوں، تیرے بال پریشان ہوں تو کنگھی کر دوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تیرے کپڑے دھو دیا کروں، تیری جوئیں دیکھ دیا کروں، اے عزت والے خدا تجھے بکریوں کا دودھ پیش کیا کروں۔ اے فدائے تو ہماں بزہائے من، وے بیادت ہے ہو ہے ہائے من، اے وہ ذات جس پر میری ساری بکریاں قربان ہوں، میں یہ آہوزاری تیری یاد میں کر رہا ہوں۔ مولانا رومی نے نادان گڈریے کی فریاد و فغاں کا جو نقشہ کھینچا ہے، یہ اللہ کے بارے میں ہمارے تصورات کا سچا فوٹو ہے۔ خدا کو ان چیزوں کی کیا حاجت جو ہم اس کو پیش کر کے عاشقی کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، سب کو دیتا ہے۔ ہاں، وہ انسانوں کے کام آنے اور خلق کی خدمت کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جو خدمت خلق کرتا ہے بدلہ اس کا خود چکا دیتا ہے۔
شبان کا روئے سخن خدا کی شان میں گستاخی کے مترادف تھا۔ مولانا فرماتے ہیں زینمت بےہودہ می گفتاں شبان گفتم باقی استت اے فلاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، برائی کو روکنا ان کا فرض تھا۔ آپ نے پہلے دریافت کیا کہ اے شخص تیرا مخاطب کون ہے، تو یہ باتیں کس کے حق میں کہہ رہا ہے؟ شبان عشق میں سچا تھا، کہنے لگا میرا مخاطب وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے کائنات کو ظہور بخشا۔ عاشق نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیظ و غضب بھرے لہجے میں اس کو مخاطب کیا اور فرمایا تو بڑا احمق و نادان ہے۔ شبان تو در حقیقت جاہل تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گفتگو پر خاموشی اختیار کر لیتے تو لوگ اس کی باتوں کو حق سمجھ لیتے، کیونکہ کسی عمل پر پیغمبر وقت کی خاموشی اس کے جواز کی دلیل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شبان کو اسرار توحید بتائے اور فرمایا کہ تو نے اللہ کی جناب میں گستاخی کی ہے، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا اور تیری بندگی کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا۔ وہ سچا عاشق تھا، آداب عاشقی سے آگاہ نہ تھا، لیکن اپنی عدم آگہی اور نادانی کے باعث اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے باطن کی کیا خبر تھی؟ دل کی آگ کو اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اس نے جب سنا کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے خود اپنی گستاخی سے اس کو ناراض کر دیا ہے تو اس کے دل میں ندامت و شرمندگی کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا، گفت اے موسیٰ دہانم سوختی بز پشیمانی تو جانم سوختی۔ اے موسیٰ تو نے میرا منہ سی دیا، میری روح کو ندامت کی آگ سے پھونک ڈالا۔ جامرا بدری دعا ہے کرد تفت سرنہادن در بیان بانو برفت۔ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑ ڈالے اور دیوانہ وار صحرا کی طرف چل دیا۔ اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو تو مومن گناہ پر صبر نہیں کر سکتا، وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک توبہ نہ کر دے، لیکن سچا عاشق بے قراری سے رونے لگے تو عرش ہل جاتا ہے، ملائے اعلیٰ میں شور مچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ تو برائے وصل کردن نام دی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ خطاب ایسا ہی تھا جیسا سورہ عبس میں حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا تھا۔ یہ خطاب ایسا ہی تھا جیسا سورہ عبس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خطاب ہوا۔ سورہ عبس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، آپ رؤسائے قریش سے گفتگو میں مشغول تھے۔ نابینا صحابی ابن ام مکتوم کا بولنا آپ کو ناگوار ہوا تو اس وقت وحی نازل ہوئی۔
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نابینا آیا تو آپ نے تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی ابن ام مکتوم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے سبب اللہ تعالی ہم پر ناراض ہوا۔ بہرحال زیر بیان واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تحقیر نہیں بلکہ تکریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز بیان پر تنبیہ کی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے، لیکن آپ اس کے باطن سے باخبر نہ تھے، وہ مغلوب الحال تھا، یہ سب کچھ غلبہ عشق میں کہہ رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چرواہا اپنی غلطی پر نادم ہو کر رویا تو حضرت موسیٰ سے جواب طلب کر لیا گیا۔ عاشقارا ہر دم سوزیدنے بردے ویرا خرا جو عشر نے، اور شاخ ہر دم سوز عشق میں جلتے رہتے ہیں۔ اجڑے ہوئے گاؤں پر زکوٰۃ اور ٹیکس نہیں ہوا کرتا۔ آداب و قواعد تو باہوش ارباب عقل کے لیے ہیں۔ ملت عشق از ہما ملت جداست، عاشقاں را ملت و مذہب خداست۔ ملت عشق سب ملتوں سے الگ ہے، اور شاخ کا مذہب و ملت اللہ ہی اللہ اور خدا ہی خدا ہے۔ عشق وہ جنون ہے جہاں معشوق کے سوا ہر شے معدوم ہوا کرتی ہے۔ ارباب علم نے لکھا ہے کہ عشق اشقا سے بنا ہے۔ اشقا ایک بیل ہوتی ہے، وہ جس درخت پر چڑھ جائے اس کو خشک کر دیتی اور درخت کو جلا دیتی ہے، اور یہ بیل ہی بیل درخت پر نظر آتی ہے۔ عاشق کے سر میں معشوق کا سودا اور قلب یاد محبوب سے معمور ہو تو اس حالت کو غلبہ حال کہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چرواہا آہیں بھرتا چیختا چلاتا صحرا کی طرف چلا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خدا کی ناراضگی کا ظہور ہوا، اور حضرت موسیٰ کو علم ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو وہ اس کی تلاش میں دوڑے۔ بڑی دقت کے ساتھ تلاش بسیار میں اس کو پا لیا، اور بہت دوڑ دھوپ کرتے ہوئے بعد تلاش بسیار اس کو پا لیا۔ عاقبت دریافت راو بدید، عاقبت دریافت راو بدید، گفتو مجدہ دہ کے دستور رسید۔ آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا مبارک ہو، تجھے اجازت مل گئی، تجھے ادب و ترتیب کی ضرورت نہیں، تیرا محدود دل جو چاہے تو وہی کہتا رہے، تجھے اجازت ہو گئی ہے۔ تیرا کفر دین اور تیرا دین روح کا نور و سرور ہے، تو امن میں ہے، تیرے سبب جہان میں امن ہے۔ تو جو کچھ کہہ رہا تھا کہتا رہے، تیرے لیے ممانعت نہیں۔ لیکن وہ شبان اب پہلا شبان نہ تھا، وہ غلطی پر نادم ہو چکا تھا، اب وہ بے خبر نہ تھا، باخبر تھا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، میں اس مقام سے گزر چکا ہوں جہاں تو نے مجھے پایا تھا، مجھے وہ الفاظ بھی یاد نہیں جو میں کہہ رہا تھا، تیری دستگیری سے مجھے راہ مل گئی، تیری رہبری سے میرا گھوڑا مڑ گیا، ایک جست لگائی اور آسمان سے پار ہو گیا۔ گفتو اے موسیٰ ازاں بگذشتم، من کنو در خون دل آغشتم۔ اے موسیٰ، میں اس پہلے حال سے گزر گیا ہوں، خون دل سے آلودہ، مشاہدہ حق سے ہم کنار، محبوب سے قریب ہوں۔ میں عالم ناسوس سے نکل کر عالم ملکوت کی سیر کر رہا ہوں۔ آدمی خطا پر نادم ہو تو پاک ہو کر پاک ہستیوں سے جا ملتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت و ریاضت اور ذکر و تسبیح اس شبان کی سی ہے جو اللہ کو اپنا جیسا تصور کرتا تھا۔
تیرا ذکر و تسبیح کرنا تیرے اعتبار سے ذکر و تسبیح ہے، اللہ کی ذات کی ہر طرح کی تشبیہ و تمثیل اور تصور سے وراء الورا ہے۔ تیرا ذکر تشبیہ اور مثال سے آلودہ ہے، اور اس کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے، یعنی اس کے کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال اور بے ہمتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم وزہرچ گفتہ اند شنیدیں مخاندہ ہیں، اے وہ ذات جو خیال قیاس اور وہم و گمان سے بالا تر ہے، جو ہم نے کہا جو سنا اور پڑھا تو اس سے وراء الورا ہے۔ کسی کو بندگی پر ناز کرنا جائز نہیں، وہ ہر آدمی کو اس کے رتبے کے لحاظ سے نوازتا ہے، کوئی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہماری ناقص عبادت کو اپنے فضل و کرم سے کامل بنا دیتا ہے۔